عمران خان صاحب نے میرے خیال میں ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا تبصرہ کیا تھا. فوج کے ادارے نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو ایک جواب دیا ہے. آج دو اتحادیوں کی ہے جو آپس میں لڑ پڑے. جب انہوں نے یہ چودھری خاندان کے اوپر بیسکلی جب یہ وار کیا, مونس الہی صاحب ان سے رکا نہ گیا. یہ بات ایکچولی نون لیگ کہتی ہے ان کے بارے میں. تو مونس الہی نے بھی جو ہے وہ ان کو ایگزیکٹلی یہی تانا الٹیمیٹلی مار دیا. بشرا بی بی ان کی جب خیبر پختونخوا آمد ہوئی تھی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین کا داخلہ محدود کر دیا گیا تھا. کس کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے یہ پروٹوکولز دے رہی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, سب سے پہلے جو آپ کو خبر دینی ہے, ویسے تو اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں اس ویلاگ کے اندر, لیکن سب سے پہلی جو خبر آپ کو دینی ہے وہ آج دو اتحادیوں کی ہے جو آپس میں لڑ پڑے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لڑے بھی تو کس بات کے اوپر. ہوا کیا کہ اے آر وائی نیوز کے اوپر بیسکلی ایک خبر چلی. خبر یہ چلی کہ جی چودھری شجاعت حسین کے جو صاحبزادے ہیں سالک اور شافع, سالک حسین اور شافع حسین, ان کی آج حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی ہے. اور بیسکلی اس سلسلے میں خبر چلی. اب سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, جس طرح میں نے پچھلے ایک دو ویلاگس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ بڑے آج کل ایکٹیو ہوئے ہیں. تو انہوں نے جناب ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے انہوں نے بیسکلی اس اے آر وائی نیوز کی جو خبر تھی اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو ٹویٹ کیا, اور انہوں نے لکھا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازیگر کھلا. شعر بیسکلی بڑا مشہور شعر ہے یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو بھی, ان کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس کو انہوں نے ٹیگ کیا. تو بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ بھائی یہ مطلب خاص طور پہ ان کو ٹیگ بھی کیا گیا ہے. تو بیسکلی اعجاز چودھری صاحب ذرا خان صاحب تک میرے خیال پہنچانا چاہ رہے تھے, دیکھیں سر میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, میں نے ان دونوں کے حوالے سے کیا بات کی ہے. تو انہوں نے تو اپنی طرف سے کر دیا. اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ لو جی مینوں ان شاباشی ملے گی عمران خان. میں نے جس طرح آپ کو 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا, جب انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے جو ہے بڑی غیر اخلاقی قسم کی زبان استعمال کی تھی, اور ان کو ڈائن اور پتہ نہیں کیا کیا لعنت ہے تم پر, اس قسم کی لینگویج جو ہے انہوں نے یوز کی تھی. تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ چکر کیا ہے. چکر اصل میں یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہیے. یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, نذیر چوہان کا جو ایریا ہے جہاں سے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں, وہاں پہ ان کو اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ چاہیے. تو ذرا تھوڑا سا ایکٹیو وغیرہ ذرا دکھا رہے ہیں کہ جناب میں ویکھو کنا کو میں تیز ہاں. تو ویسے اور بیڈ بکس میں آئے ہوئے ہیں کہ جی 25 تاریخ کو جو ہے یہ غائب ہو گئے تھے, گرفتار ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے یہ چودھری خاندان کے اوپر بیسکلی جب یہ وار کیا تو پرویز الہی کے جو صاحبزادے ہیں مونس الہی صاحب, ان سے رکا نہ گیا. اور انہوں نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا ٹویٹر کے اوپر کہ جیسے آزادی مارچ میں کچھ لیڈران نے تھانے میں جا کر گرفتاری دے دی تھی. یہ مونس الہی نے یہ بات کہی کہ جی آپ نے جو ہے مطلب یہ بات ایکچولی نون لیگ کہتی ہے ان کے بارے میں. عطا اللہ تارڑ نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی تھی کہ جی اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید جو ہے انہوں نے خود آ کے گرفتاریاں دی تھی تھانے کے اندر کہ جی سانو اندر بند کر دو تاکہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے. تو مونس الہی نے بھی جو ہے وہ ان کو ایگزیکٹلی یہی تانا الٹیمیٹلی مار دیا. تو مطلب وہاں پہ نظر آ گیا کہ لو جی آپس میں جو ہے وہ اختلاف چل رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ ساری باتیں کہہ دی گئیں تو اب اس بات کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اس بات کو کہا گیا تھا تقریباً 2:30 بجے, دوپہر کو 2:30 بجے. پھر اس کے بعد لگ اس طرح رہا ہے, میں خبر نہیں دے رہا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپس میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایتے مطلب پبلک کے ڈومین کے اندر یہ لڑائی چلی گئی ہے, تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی. اب جب ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب نے جو ہے پھر ایک اور ٹویٹ کیا 5:30 بجے. تو 3:30 4:30 سے 3 گھنٹے کے بعد جا کے انہوں نے ٹویٹ کیا, مونس بھائی آپ کے بارے میں میری رائے تھی کہ آپ کو حق کو باطل کی پہچان ہے. آپ کے گھر کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گا کہ پولیس وہی کچھ کرے جو میرے گھر اور میرے بھائی کے گھر ہوا. اپنے والد گرامی سے پوچھ لیجئے گا, یہ انہوں نے کہا. اب جیسے ہی انہوں نے 5:30 پہ کہا تو 9 منٹ کے بعد فوراً مونس الہی صاحب نے بھی پھر اعجاز چودھری صاحب کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اعجاز چودھری صاحب لیٹس ناٹ سوئنگ ایٹ ایچ ادر, آر کمبائنڈ اوپوننٹ از
PMLN, let's stay focused. تو اس طرح معاملہ جو ہے وہ ذرا دبا دیا گیا. اچھا اب ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے, میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کی ریزنز کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کی ریزنز یہ ہیں کہ لاہور کے اندر, اب یہ صرف ریومر کی حد تک ہے, پلیز اس کو خبر مت کنسیڈر کیجیے گا, ریومر کی حد تک ہے. میں اس لیے ریومر کہوں گا کیونکہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن دو صحافی ہیں, ایک کا تعلق ARY سے ہے, ایک کا تعلق دنیا ٹی وی سے ہے. ان دونوں نے چودھری فیملی کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں, کچھ ڈیلوں کی باتیں کی ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا پس منظر بھی سمجھ آئے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کہیں اس وجہ سے ریاکشن تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اب وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ حسن ایوب صاحب ہیں. حسن ایوب صاحب جو ہیں, ان کا ARY سے تعلق ہے, بڑے اچھے رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, پنجاب میں بھی چودھری شجاعت نے فارمولا بنا دیا جس کے مطابق چودھری پرویز الہی پنجاب حکومت کو غیر مستحکم نہیں کریں گے. چودھری پرویز الہی بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہی برقرار رہیں گے. حمزہ شہباز کو مسلم اقاف اور پرویز الہی کے لوگوں کے خلاف مقدمات کے اندراج اور کارروائیوں سے روک دیا گیا. ویسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمات کے اندراج اور کارروائیوں سے روک دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فریق جھوٹے مقدمات بنا کر کارروائیاں کر رہا تھا. اچھا بہرحال یہ حسن ایوب صاحب نے ایک یہ ٹویٹ کی, اور اس کے بعد یہ حسن رضا صاحب ہیں. حسن رضا صاحب جو ہیں یہ دنیا ٹی وی کے رپورٹر ہیں اور یہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں اور یہ بھی پالیٹکس کے اوپر بڑی نگاہ رکھتے ہیں. انہوں نے آج سے 2 دن پہلے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا 2 دن پہلے کی یہ ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت اور آصف زرداری کے مسلسل رابطوں کے بعد اب اسپیکر چودھری پرویز الہی کو سیف راستہ دینے کی پیشکش دی جا چکی ہے. اب بھی نہ مانے تو اسپیکر شپ سے ہاتھ دھونا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ نون لیگ سے بھی حکومت نہیں چل رہی. پرویز الہی نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے عمران خان کو میسج پہنچایا گیا کہ تمام کوششوں کے بعد اب نون لیگ کہا ہم عدم اعتماد واپس لیتے ہیں اور ہم ان کا شو چلنے دیں ورنہ اسپیکر شپ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. اب یہاں رہنے سے PTI کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. حتمی فیصلہ کرنے کے لیے عمران خان کا انتظار. پنجاب میں اسپیکر چودھری پرویز الہی کو خدشہ ہے کہ اگر اسمبلی بھرتیاں بلڈنگ کی تعمیر کا کیس کھل گیا تو پریشانی بڑھ جائے گی, سیاست مکمل ختم ہو سکتی ہے, جس وجہ سے اب پرویز الہی اور نون لیگ کے درمیان بیک ڈور رابطے جاری ہیں. یعنی پرویز الہی کرپشن کیسز کھلنے کے خدشے سے ہتھیار پھینک سکتا ہے. سو بیسکلی یہ دونوں جو صحافی ہیں یہ ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب لاہور کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کے جو صحافتی حلقے ہیں ان کے اندر اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جناب چودھریوں کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو چکی ہے اور اس ڈیل کے مطابق جو اسپیکر شپ ہے یہ اپنے پاس ہی رکھیں گے اور نون لیگ کو جو ہے وہ کام کرنے دیا جائے گا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ پنجاب کا جو بجٹ آنے والا ہے وہ بھی اسموتھلی جو ہے اس کو گزارنا ہے, اس میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنی. اب کیا یہ سب کچھ ایکچولی ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کے لیے تو ہمیں آنے والے دنوں اور ہفتوں کا انتظار کرنا پڑے گا, لیکن 2 صحافی ایکچولی یہ بات کر رہے ہیں. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو الزام تراشیاں ہو رہی ہیں, مطلب چودھری اعجاز چودھری صاحب ایک ایسی پوزیشن لے لیں اپنے اہلائے کے حوالے سے, چودھری خاندان کے حوالے سے, تو اس کے بعد فوراً مونس الہی صاحب آئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایکیوز کر دیا, تو اس سے بھی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا دونوں اتحادیوں کے درمیان. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کاف لیگ سے بہت بڑی قربانی دے کے مطلب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ اپنے کزن سے چودھری شجاعت حسین سے الگ ہو کے انہوں نے عمران خان صاحب کا انتخاب کیا تھا. اب کیا معاملہ تو آگے واقعی کوئی ایسی ڈیل ہے یا نہیں, یہ اس کے لیے مجھے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی اس کا تعلق ہے مفتاح اسماعیل صاحب سے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے the Prime Minister will at some point announce austerity measures to save government expenditures but there is not going to be any declaration of financial emergency nor is there any financial emergency. After 2 increases in petrol prices we are out of the financial crisis. There is absolutely no plan to freeze foreign currency accounts in Roshan digital accounts or take over people private lockers. We have never ever contemplated these steps nor will we ever do it. Speculation of social media about this is wrong. یہ جناب انہوں نے یہ ٹویٹس کیے ہیں اور بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اب وہ جو 60 روپے بڑھا دی تھی اس کی وجہ سے ہم پرابلم میں سے نکل آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ جو کوئی ایسی ریومرز اڑی ہوئی ہیں کہ جی پتہ نہیں لوگوں کے لاکر بند کر دیں گے یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو ٹیک اوور کر لیا جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ خبریں دے رہے ہیں وہاں پہ دوسری خبر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ انٹر بینک کے اندر آج ڈالر جو ہے
وہ 197 سے بڑھ کے 200 روپے تک چلا گیا اور اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 198 روپے سے جمپ کر کے 201 روپے کے اوپر آ گیا. اس نے دوبارہ 200 کا ہنسا جو ہے کراس کر لیا. یہ پہلے 197 تک آ گیا تھا, بلکہ جو چند جگہوں پہ 196 بھی کوٹ ہوا تھا, لیکن اب دوبارہ یہ 200 سے اوپر چلا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے اس کا تعلق ہے جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے. یہ خبر جو ہے یہ اخباروں کے اندر بھی آج رپورٹ ہوئی ہے, اور خبر یہ بتاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, ان کی جب خیبر پختونخوا آمد ہوئی تھی, ابھی جب خان صاحب تشریف لے کر گئے ہوئے تھے, تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین کا داخلہ محدود کر دیا گیا تھا اب باپردہ ہونے کی وجہ سے, پردگی کی وجہ سے, کہ ملازمین جو ہیں وہاں پہ انٹر نہ ہوں. اور بڑا زبردست خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ان کو پروٹوکول دیا گیا, اور مطلب کافی زیادہ انتظامات جو ہیں ان کے ارائیول کے اوپر ہوئے. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کس کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے یہ پروٹوکولز دے رہی ہے؟ کس کیپیسٹی میں؟ عمران خان صاحب اس پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن اس وقت خیبر پختونخوا حکومت میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے, تو کس کیپیسٹی میں سب کچھ ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کے اندر سفر کرتے ہیں, ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کو استعمال بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہر جگہ لیکن کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک جگہ ایمانداری کے اور ایک جگہ وہ امیر غریب اور وہ سب کچھ کہ جی طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور غریب کے لیے جو کمزور ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور پھر خود قانون کی دھجیاں جو ہیں آپ اڑاتے ہیں. نون لیگ کو اس بات کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا تھا, جہازوں کے, ہیلی کاپٹرز کے جو یہ ساری مثالیں تھیں, یہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے لیے دیا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ خود بھی یہی سارا کام ہو رہا ہے, تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اینی ویز, ایک خبر یہ تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جناب اس کا تعلق ہے, آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے, اور میرا خیال میں فوج کے ادارے نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو ایک جواب دیا ہے, ڈائریکٹلی دیا ہے. معاملہ کیا ہے کہ جی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ندیم رضا, انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا, اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی پالیسی فل اسپیکٹرم کی ڈیفنس پالیسی ہے, اور ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا, قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ممالک میں رائج طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر رسپانس اور تبصرہ دینے کی مجاز ہے. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے, یہ کہنا تھا ڈپٹی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا. اب یہ کیوں کہنا پڑا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں جب وہ سمیع ابراہیم صاحب کو ایک انٹرویو دے رہے تھے, تو اپنے اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی جو حالات چل رہے ہیں, جو اس وقت ہو رہا ہے, وہ سب سے پہلے جو ہے وہ فوج ہٹ ہوگی, اس سے جو معاشی حالات چل رہے ہیں فوج اس سے ہٹ ہوگی, اور پاکستان کے 3 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب کے اوپر بشدید تنقید ہوئی تھی. تو اس حد تک تنقید ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب نے بعد میں جا کے ان کے جو سارے چمچے وغیرہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, اور انہوں نے بیٹھ کے پھر یہ بتایا کہ جناب وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا, ان کا مطلب یہ تھا. وہ ٹپیکل وہ جو الطاف حسین جب بیانات دیا کرتے تھے نا, تو تب اس طرح کی باتیں فاروق ستار صاحب آ کے کرتے تھے. تو پوری پاکستان تحریک انصاف اور سارے ان کے چمچے جو ہے وہ اس کام میں لگ گئے کہ دیکھیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ان کا مطلب کیا تھا. ان کا یہ مطلب نہیں تھا, ان کا وہ مطلب تھا. تو اب جا کے جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جانب سے میرے خیال میں, کیونکہ وہ سب جتنی بھی آپ کی فورسز ہوتی ہیں, چاہے وہ آرمی ہو, چاہے نیوی ہو, چاہے ایئر فورس ہو, یہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں, تو ان کی جانب سے ڈائریکٹ یہ جواب آیا ہے. اور میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ڈائریکٹ جواب تھا. عمران خان صاحب نے میرے خیال میں ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا یہ تبصرہ کیا تھا. اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ پولیٹکس کی خاطر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنی پولیٹکس کی خاطر, اپنی کرسیوں کی خاطر جو ہے وہ اتنا آگے مت چلے جائیں کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے یا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ دیں.
میں جانتا ہوں فرسٹریشن ہے, میں جانتا ہوں آپ کے کارکنوں میں, آپ کے فالوورز میں بڑی فرسٹریشن اس وقت پائی جاتی ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. وہ بالکل آگ بگولا ہوئے ہیں, غصے میں کبھی ادھر وج رہے ہیں, کبھی ادھر وج رہے ہیں, کبھی کوئی خود کش حملوں کی باتیں کر رہا ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, میں اس کو مار دوں گا, میں اس کو قتل کر دوں گا. عجیب قسم کی ایک طوفان بدتمیزی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے. لیکن لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, لیڈرز اس سے بالاتر ہوتے ہیں. لیڈرز اپنے سوچ کو وہاں تک نہیں جانے دیتے, وہ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں شاید اس کے بعد عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ذرا دھیان سے اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کامنٹ کیا کریں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.